आपकी मेजबान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, मैं 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज किया था। एमकेएम पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर भी हैं, 4 दफा पाकिस्तान नेशनल असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि खुद टेली कम्युनिकेशन IT के जो मिनिस्टर थे, बहुत अहम डिसीजन लिए थे जिससे पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है, बल्कि पूरे कराची की आवाज़ है। मैं बात कर रही हूँ सैयद अमीनुल हक साहब की। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सैयद अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड गुड गुड। अच्छा अमीन भाई, मैं आपकी पॉलिटिकल कैरियर की तरफ तो बाद में जानना चाहूँगी, लेकिन मैं आपकी शख्सियत के मुतालिक एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने माशाल्लाह हर तरह के टाइम देखा है, अच्छा बुरा, और डेफिनेटली मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, ऊंच नीच ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। लेकिन आपकी शख्सियत की बहुत अच्छी और प्यारी बात जो मुझे लगती है, आप जैसे डे वन से थे आप वैसे ही हैं, हम्बल, डाउन टू अर्थ, उसी तरह से बात करते हैं, पूरी दुनिया आपको अमीन भाई कहती है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि घर में ग्रूमिंग आपकी कैसी हुई है, आपके वालिदैन ने आपके साथ कैसा ट्रीट किया, आपके बहन भाई कैसे आपके साथ रहते हैं। मुझे अच्छी तरह लगता है कि चूँकि मेरे वालिद साहब बैंक में थे और हम सब भाई ने तालीम हासिल की, मेरे 2 बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरी माशाल्लाह। बहनों ने मास्टर किया हुआ है, तो हमारे एक अच्छा माहौल रहा और उस माहौल से फिर मैंने सीखा है, लर्न किया है। और वो लर्न किया क्या है कि लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और फिर हमने अपनी ज़िंदगी में, चूँकि वालिद साहब साथ थे, जैसे कहते हैं कि शुरू में तो हम मगरिब हो जाती थी और घर में दाखिल हो जाते थे, ऐसा ही था। ठीक है ना। और पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। बड़े भाई डॉक्टर बन गया, दूसरा भाई भी डॉक्टर बन गया। मैं फिर चूँकि पॉलिटिक्स में चला गया तो शायद डॉक्टर तो नहीं वाले बन साहब ने पाया। मना नहीं किया कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और उस वक्त तो मुश्किल टाइम भी रहा है सियासत बिल्कुल में। रोक टोक बिल्कुल थी। घर में जो वालिदैन का डर होता है वो अपनी जगह पे मौजूद था, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि जज्बा था, जोश था, जिसके वजह पे मुझे पॉलिटिक्स में आए। हम पहले तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, फिर जिसे कहते हैं जनरल पॉलिटिक्स में गए। लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि चूँकि घर का माहौल बहुत अच्छा रहा था, तो हमने अपने आप को बाहर भी कि लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बुराइयों से बचा के रखे। आज भी मोने आपको सुनकर हैरानगी होगी, और जो मेरे मेरे जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के साथी और आज भी हैं, कि मैंने कभी ट्रैफिक लाइट की खिलाफवर्जी नहीं की है। मैं 2 किलोमीटर दूर जाता हूँ, प्रॉपर यू टर्न करता हूँ। वेरी तो नाइस। ये मैं मैसेज है कि एवरीबॉडी फॉर पाकिस्तानी कि आपको कायदे कानून के दायरे में रहें और फिर अपने आप को आगे लेकर चले। अच्छा, क्योंकि अमीन भाई मैं आपकी पॉलिटिकल कैरियर की तरफ भी आना चाहूँगी। आपने खुद भी, हम जानते भी हैं, और ये भी है कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी तो आपने बाकायदा सियासत में अपना जो है वो डेफिनेटली उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली थी। फिर एक लंबा सिलसिला रहा एमक्यूएम का, मुश्किलात रही हैं, चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आपकी एक और अच्छी बात ये रही है कि आप कभी घबराए नहीं हैं। ये क्या है, क्या स्ट्रैटेजी रही है? क्योंकि अब जो है, अब ये भी देखते हैं कि लोग अब जो पॉलिटिक्स में आते हैं अब बड़े लिबरल हो चुके हैं, बड़ी चीज़ें लोगों को पता चल गई, लेकिन उस ज़माने में जो मुश्किलात आप लोगों ने देखी, जो चैलेंजेस का सामना आपने किया, लेकिन सियासत के साथ वो जो रिश्ता है वो माशाल्लाह से वैसे ही कायम है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको कंपोज रहना, हालात जैसे भी हों। और चूँकि जब आपकी टॉप लीडरशिप में आपका शुमार होता है, तो आपको अपने कारकुनान मिड लेवल को और नीचे जो कारकुनान है, वोटर है, सपोर्टर, उनको साथ लेके चलना पड़ता है, उनको इनकरेज रखना पड़ता है, मोटिवेट रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश की कि अपने आप को कंपोज रखें, हालात जैसे भी रहें। हमने बहुत ही बुरे हालात भी देखे हैं, छापे हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, FIRs हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, इन तमाम चीज़ों को देखा हमने। लेकिन हमेशा कोशिश की है कि अपने आप को कंपोज रख करके जो पार्टी की सोच है, पार्टी का नज़रिया है, पार्टी का मंशूर, उसके साथ आगे चलें। और मैं समझता हूँ कि अगर आप एमकेएम में देखेंगे, एमकेएम तो 78 से, एपीएम तो बनी 78 से, फिर 84 में एमकेएम बनी, तो पूरे अरसे में जो लोग कंपोज रहे हैं वो आज भी पार्टी के साथ मौजूद है, पार्टी के साथ चल रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी होता है कि आपको मंशूर को, पार्टी के मंशूर को फॉलो करना है, पार्टी के वैल्यूज़ को फॉलो करना है और अपने कल्चर के साथ आगे बढ़ना है। अच्छा, अब तो फाउंडिंग मेंबर्स में से थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, तो डेफिनेटली अब तो माशाल्लाह से मैंने आपको एक भी बात आती, यही अपनी दिल की बात कही थी कि आपको हमेशा मैंने खुद को पीछे और अपनी पार्टी के और दीगर जो वर्कर्स हैं उनको आगे रखा है। इसकी क्या वजह? फिर हमने ये भी देखा कि जब मिनिस्ट्री में आए माशाल्लाह से ऐसे डिसीजंस लिए हैं
جو ابھی بھی جس طرح سے وہ آپ نے جو اسٹیپ لیا تھا ہر چیز کو ڈیجیٹل کرنا, دیگر منسٹریز کو بھی انوالو کرنی بہت بڑی بات ہے. تو ہم تو چاہیں گے کہ آپ کو اسی طرح سے ہی دیکھیں, اسی ڈیسیشن میکنگ میں دیکھیں, اسی منسٹری. یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو بہت پروٹوکول ملتے ہیں, کیونکہ ایسے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دو چیزیں آپ نے پوچھی, تھوڑی سی پولیٹیکل پوچھ لیا, تھوڑی سی منسٹری کے بھی حوالے سے. میں دونوں چیزیں میں تفصیل سے بتاتا ہوں. مطلب میں تو 1979 میں جب طلبہ تنظیم تھی اس وقت شمار کیا, میرے اس وقت 17 سال کی میری عمر تھی. اور پھر 1984 میں جب ایم کیو بن رہی تھی تو غالباً ہم 16-17 لوگ تھے, نوجوان تھے, کچھ کالج کے طالب علم تھے, کچھ جامعہ کراچی کے طالب علم تھے, میڈیکل کالج کے طالب علم تھے. ہم نے ایم کیو کی بنیاد ڈالی. 16, 17, 18, 20, 50 لڑکے تھے ٹوٹل ملا کر کے. لیکن ایک جیسے کہتے ہیں نا, جوش تھا, جذبہ تھا, امنگ تھا, اور میرا خیال ہم کام کرتے رہے. پھر آج ایم کے میں ایک بڑی تناور درخت کے طور پہ موجود ہے. مختلف تانے دیے جاتے تھے لیکن ہم تمام چیزیں برداشت کرتے تھے, آگے بڑھتے رہے ہمیں. پھر میرا خیال ہے کہ جو ڈفرینٹ اسٹیج آتا, پارٹی ترقی کرتی ہے, پارٹی آگے کی طرف جاتی ہے. تو پھر پارٹی کی طرف سے جب 2018 میں مجھے نامزد کیا گیا, ہمارے ایک سسٹم ہے کہ کوئی اپنی طرف سے اپنا نام نہیں دیتا ہے, بلکہ پارٹی کی جو مرکزی کمیٹی ہوتی ہے, رابطہ کمیٹی ہے, وہ پروپوز کرتی ہے. تو آئی ایم گلیڈ ٹو اناؤنس کہ مجھے میری رابطہ کمیٹی نے, میرے چیئرمین نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے پھر وزیر کے لیے, وفاقی وزیر کے لیے نامزد کیا. تو پھر ہم نے وہاں پہ بڑے اچھے ڈیسیجن کیا. اور دو چیزیں میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں مونا, بتاتے ہوئے کہ جب آپ کا پروگرام بھی جو ہے اس کا نام بھی ہے پاکستان کے حوالے ریئل سے, پاکستان, ریئل آپ لوگ ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں. یس, ریئل پاکستان کی بات کرتی ہو تو میں نے میڈ ان پاکستان پہ کام کیا. میں دو چیزیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب مجھے یاد ہے کہ 2020 اپریل میں جب میں نے وزارت سنبھالی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی, اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹ $1 بلین تھی. لیکن جب میں نے وزارت چھوڑی ہے 3 سال بعد, تو آئی ٹی ایکسپورٹ $1 بلین سے بڑھا کر $2.6 بلین کیا. اور دوسری جو آپ نے کہتی ہے نا کہ میڈ ان پاکستان پہ, اس پہ مجھے بڑا فخر ہے. آج بھی میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ میں نے 2020 میں جب وزارت سنبھالی, پہلا کام میں نے کیا کیا, پہلا کام میں نے یہ کیا کہ موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی بنائی. دیکھو, موبائل فون پاکستان میں 1988 سے آیا تھا. اتنے عرصہ جو بھی حکومت ہے, کسی نے کوشش نہیں کی کہ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچر ہو. میں مثال دیتا ہوں, اگر 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں اگر پاکستان میں گاڑیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں تو آج ہم BMW اور آڈی بنا رہے ہوتے, بٹ نو بڈی کیئر ایٹ دیٹ. آج ہم الٹو ہی بنا رہے ہوتے. تو میں نے سب سے پہلا کام کیا, موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی منسٹری سے اپروو کرائی. میں اس کو کیبنٹ میں لے کے گیا, کیبنٹ سے اپروو کرائی, پارلیمنٹ سے اپروو کرائی. اور آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی پورے پاکستان کے عوام کو کہ الحمدللہ پاکستان میں 38 موبائل کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں. سیمسنگ پاکستان میں موجود ہے, نوکیا پاکستان میں موجود ہے. تو یہ اب اچھا کام ہوا. پلس نہ صرف یہ کہ اب موبائل جو اسمارٹ فون ہے, نہ صرف پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہو رہا بلکہ اب ایکسپورٹ بھی شروع ہو چکا ہے. تو یہ موبائل فون کا, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ یس, میرے کولیگز نے, میری منسٹری نے, اس وقت کے پرائم منسٹر نے, پارلیمنٹ کے لوگوں نے سپورٹ کیا. آج پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ ہو رہا تھا. یس, ہم نے میڈ ان پاکستان پہ کام کیا. اور وہ جو تھی کوارڈینیشن اس طرح سے کہ آپ نے کہا پیپر سے نکل کے جو ہم نے ڈیجیٹل پہ جانا ہے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب میں وزارت سنبھالی تو تمام چیزیں کھاتوں پہ کام ہوتا تھا, فائل موو ہوتی. تو ہم نے سب سے امپورٹنٹ کام کیا کہ ای آفیسز پہ ہم نے کنسنٹریٹ کیا. ہم نے کہا یہ فائلوں سے نکلنا ہوگا اور تمام چیز آپ کو جو کمپیوٹر پہ کرنا, کمپیوٹرائز کرنی ہے. تو وہ پھر ہم نے ایک سسٹم بنایا. اور میرا خیال ہے سب سے آگے منسٹری آف آئی ٹی تھی, اور ہماری 2-4 منسٹریز. ہم نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ تمام چیزیں, پرائم منسٹر کا آرڈر تھا کہ منسٹری آف آئی ٹی اس کو لیڈ کرے گی. ہم نے لیڈ کیا. آج الحمدللہ پوری کی پوری 44 جو منسٹری سب کے سب پیپر لیس ہے. تو یہ ایک اچھا کام ہے. ہمارا آگے بھی ٹارگیٹ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ کو بھی پیپر لیس کر دیا جائے, پرائم منسٹر ہاؤس آلریڈی پیپر لیس ہو چکا ہے, پریسیڈنٹ ہاؤس پیپر لیس ہو چکا ہے. تو یہ ایک اچھا کام میرا انیشیٹو تھی. اور اب تو الحمدللہ پاکستان کے نوجوانوں میں اتنی ایبلٹی ہے, ٹیلنٹ ہے کہ وہ چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اچھا امین بھائی, ڈیفینیٹلی آپ کراچی کی بھی آواز ہیں, آپ کیونکہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کراچی کے لیے کیا اچھا سرپرائز کہہ سکتے ہیں, یا اچھی توقعات ایم کیو ایم سے کی جا سکتی ہیں, ایسے ڈیسیشن جو آپ لوگ ذرا فوکس بھی ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب بھی کراچی کی بات آتی ہے آپ ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں, چاہے وہ مردم شماری کے حوالے سے یا کچھ بھی ہو, تو ایم کیو ایم از آلویز دیئر اور آپ خود بھی موجود ہوتے ہیں. دیکھیے, ہم نے جب ایم کیو ایم حکومت میں رہی ہے
اور ایم کیو ایم کے پاس اختیار آیا تو ایم کیو نے کراچی کی بہتری کے لیے کام کیا, ملک کی بہتری کے لیے کام کیا. پہلی دفعہ جب میئرشپ ہمیں ملتی ہے, فاروق ستار صاحب تھے 88 سے لے کر 92 تک, تو پاکستان کا پہلا فلائی اوور ناظم آباد میں ایم کیو ایم کے دور میں بنا. پھر 2004-05 سے پھر دوبارہ میئرشپ ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کراچی میں ایک نہ ختم ہونے والا جسے کہتے ہیں کہ ترقیاتی کام کرایا گیا. اٹ واز جسٹ بیکاز آف دی ویژن آف دی ایم کیو ایم. ہم نے دیکھا انڈر پاسز بنے, سڑکیں بنی, گرین بسز کا آنا آمد ہوئی ہے, تو ایک نہ ختم ہونے والا جسے کہتے ہیں ترقیاتی کام ہوتا رہا. لیکن یہاں پہ ہم رکے نہیں ہیں, ہمیں جب جب موقع لگا, آج اگر کراچی میں کوئی میٹرو کام کر رہی ہے تو گرین لائن کس کی ایک وجہ بنا؟ یہ ایم کیو ایم کی کوشش یہ تھی کہ پرائم منسٹر, اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب آ کر کے انہوں نے گرین لائن کو اوپننگ کی. آج کراچی کی سب سے کامیاب ترین میٹرو کون ہے؟ گرین لائن ہے. 1 لاکھ افراد روزانہ اس پہ سفر کرتے ہیں. یہ صرف یہ کام نہیں کیا, بلکہ لیاری ایکسپریس بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ایم کیو ایم کے کہنے پہ بنی ہے. کراچی میں میرا خیال ہے کہ 6 ایسے فلائی اوور ہیں جو ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں سے بنا ہے. Very nice. کے ایم سی کو 52 فائر ٹینڈر ایم کیو ایم کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ سے دلایا, 2 اسنارکل 2 باؤزر دلایا. پھر میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بھی کہا کہ مردم شماری, کراچی کی گنتی کم کی جا رہی تھی. یہ ایم کیو ایم کی کوشش یہ تھی کہ آپ اگر ماضی میں دیکھیں گے تو کبھی 10 سال, کبھی 12 سال, کبھی 15 سال, کبھی 19 سال بعد مردم شماری ہوتی ہے. ایم کیو ایم کی وجہ کر 5 سال کے بعد مردم شماری ہوئی, 17 کے بعد 22 میں ہوئی ہے, 2022 میں. 22 میں کراچی کی آبادی ہم نے کوشش کی کہ 2 کروڑ 5 لاکھ آبادی ہو جائے. کراچی کے قومی اسمبلی کی 1 سیٹ بڑھ گئی, صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹ بڑھ گئی. اگین اٹ واز دا کامیابی آف ایم کیو ایم پاکستان. K4 کا منصوبہ, جو پانی, کراچی میں سب سے سنگین مسئلہ پانی کا ہے. ریکوائرمنٹ ہے 1300 ایم جی ڈی کی, پانی ملتا ہے 550 ایم جی ڈی. بالکل ایسا ہی. ایم کیو ایم کی کوششوں سے K4 کا منصوبہ جو پہلے 26 ارب روپے کی لاگت سے بن رہا تھا, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ میں لے کے گئے. 26 ارب روپے کا منصوبہ 126 ارب روپے تبدیل ہو گیا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ ایم کیو ایم کی وجہ کر فیڈرل گورنمنٹ نے اسے مانا. الحمدللہ K4 کا منصوبہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 79-80% مکمل ہو چکا ہے. 82 بلین روپے خرچ ہو چکے ہیں. اس دفعہ پیسے رکھے گئے 9-10 ارب روپے جو ایم کیو ایم کی کوششوں کے بنا پر. ساتھ ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ہم شکر گزار ہیں, اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جتنے پیسے خرچ ہوں گے K4 کے منصوبے روک ٹوک نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال تک K4 کا منصوبہ بھی مکمل ہو چکا ہوگا. اچھا امین بھائی, ایک اور جو چیز ہے, کیونکہ خود بھی میں چیزوں کو فیل کرتی ہوں, چیزوں کو میں نے آبزرو بھی کیا ہے کہ میڈیا کے ساتھ ہمیشہ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں, یہ کیا وجہ؟ اچھا, دونوں چیزیں, مطلب ذاتی تعلقات میڈیا کے میرے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں, لیکن پارٹی کے ساتھ آف اینڈ آن مسئلے چلتے میڈیا ہینڈلنگ میں بھی ماشاءاللہ میں سمجھتی ہوں آرٹ ہے جو. تو میڈیا میں ہمارے ساتھ میرا خیال ہے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے بھی دیکھا, لیکن میڈیا کو میں مسلسل, چونکہ اے پی ایم سے کبھی مرکزی سیکریٹری اطلاعات رہا ہوں, پھر ایم کیو ایم کا بھی مرکزی سیکریٹری اطلاعات رہا ہوں, ابھی بھی پارٹی میں یہ میڈیا دیکھنے کے لیے کہہ رکھا ہے. تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو اینکرز ہو, رپورٹر ہو, کیمرہ مین ہو, ایون جو ڈی ایس این جی بھی ساتھی بیٹھتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. جب وہ ہمارے مرکز بہادر آباد آتے ہیں, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان کی احترام عزت اسی طرح کیا جائے. اور پھر جب انفارمیشن شیئر کرنے کی بات ہوتی ہے, خبریں شیئر کرنے کی, کیونکہ رپورٹر بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, ان کے یہاں مقابلہ چل رہا ہوتا ہے, تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہی وجہ ہے کہ ایک اچھی تعلقات ہماری میڈیا سے لیں, جیسے کہتے ہیں کہ تمام جو اخبارات کے نمائندوں ہوں یا الیکٹرانکس میڈیا کے ساتھ ہوں یا کیمرہ مین کے ساتھ ہو یا فوٹوگراف, ان کا ایک اچھا ایک لائسنس رکھا ہوا ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. پورا ٹائم بھی دیا جاتا ہے, یہ نہیں کہ ٹھیک ہے مصروفیات ہوتی ہیں پولیٹیشینس کی, لیکن ان کو جو ٹائم درکار ہوتا ہے, جیسے ہمیں ٹائم چاہیے تھا, آپ نے مینیج کیا, آپ کی اسلام آباد کی فلائٹ تھی, تو یہی وہ چیز, وہی تعاون جو ہے ہمیں آپ سے چاہیے ہوتا ہے. اچھا, میں اوورسیز پاکستانی کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی, جس طرح سے میں نے کہا آپ لوگ ایمبیسڈر ہیں, جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی پاکستان سے آئے, پولیٹیشین آئے, اسپورٹس مین آئے, کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے آئے, وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اور آپ لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی بھی, اور ڈیفینیٹلی ہمارے ریئل پاکستانی بھی, آپ یقیناً ٹریولنگ کرتے ہوں گے, کئی ایسے آپ کے بہت چاہنے والے, محبت کرنے والے جب آپ سے ملتے ہوں گے, تو وہ کیا اس طرح سے فیڈ بیک دیتے ہیں, کیا رائے دیتے ہیں, کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ دیکھیے, اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, جب وہ باہر چلا جاتا ہے تو پاکستانی ہو جاتا ہے. اس کے دل میں امنگ ہوتی ہے, جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے کہ بس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. تو ہمیشہ جب ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, ہمیں وزارت کے دوران بھی, ایسے بھی باہر جانے کا بہت موقع ملا مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں, تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یس
ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। मसलन उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके नादरा जो शनाख्ती कार्ड का मसला है वो उनके एम्बेसी के अंदर हो जाए या कॉन्सुलेट जनरल में हल हो, उन्हें पासपोर्ट पे प्रॉब्लम ना हो, और जब वो पाकिस्तान आए तो कम अज़ कम ये जो कस्टम और FIA वाले मामला था इनमें बेहतरी हो, और बिलखुसूस फ़ोन के हवाले से भी कि उनका फ़ोन जब पाकिस्तान है तो चलता रहे। तो मैं समझता हूँ कि वैसे ये ये मसला है, ये हल होने वाला है। हाँ, नहीं, इसमें अच्छी बात ये है कि जो मेरा ख्याल दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े ममालिक जो हैं उसके अंदर नादरा सर्विस मौजूद है, पासपोर्ट का सर्विस मौजूद है, और अब तो हमने क्या शुरू किया, डिजिटलाइज कर दिया है कि अब आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप अपने घर बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को ख़रीद और फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो एम्बेसी में बैठ के आप भी कर सकते हैं। ये भी हमने जिसे कहते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। एक प्रॉब्लम जो जब मैंने वज़ारत संभाली थी हमेशा आई कि जब ओवरसीज़ से लोग पाकिस्तान आते थे अपने स्मार्टफ़ोन के साथ, तो फ़ोन बंद हो जाता था। ऐसा ही अब है। हमने मेक श्योर किया है कि 90 डेज़ के लिए कम से कम उनका फ़ोन खुला रहेगा। अगर वो टोटल 90 डेज़ है कि अगर वो आते हैं इस साल, अगले साल दोबारा आते हैं, तो उनका 90 डेज़ के लिए फ़ोन खुला रहेगा। अगर 90 डेज़ से ऊपर होगा तो अगेन यू हैव टू पे द ड्यूटी। अच्छा अमीन भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपने भी अपनी कैरियर, खुद भी स्टूडेंट थे और पॉलिटिक्स में आपने उसका बाकायदा आगाज़ किया था। अब मुझे ये जानना है, क्योंकि आपने कहा ना कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा जानते हैं पॉलिटिक्स के हवाले, किसी भी अपने जो कैरियर वाइज जाना चाहते हो, और मैंने आपसे भी किया था, आपके बच्चे के मुतालिक भी पूछा था सवाल कि अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहे, आपने कहा मोस्ट वेलकम। तो मुझे आप ये बताएं हमारे देखने वालों के लिए, हमारे यूथ के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो पॉलिटिक्स में, मैंने ये फील किया, ये मेरी अपनी सोच है कि पॉलिटिक्स में उस तरह ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि लीडरशिप तो यही यूथ से ही आनी है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए? क्योंकि मुल्क की भाग-दौड़ जो है उन्होंने ही संभालनी है। वैसे तो पॉलिटिशियन पे तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको पता है किन मसाइल का, किन चैलेंजेस का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। हाँ, देखिए, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। आज अगर देखते हैं कि MKM की कामयाबी क्यों मिली, 84 में जब MKM के टॉप लीडरशिप थी, वो सब के सब अंडर 30 थे। हम 3 चीज़ों की बना हुए कामयाबी मिली, इसलिए कि नौजवान, तालीम याफ्ता और लोअर मिडिल क्लास, ये 3 चीज़ के कॉम्बिनेशन में तो MKM ऊपर गई है। मैं समझता हूँ आज भी जिसे कहते हैं कि नौजवानों को चाहिए कि पॉलिटिक्स में बिल्कुल आए। हमें पढ़े लिखे और ईमानदार किस्म के नौजवान हैं चाहिए, जो कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए उनको। और अच्छी बात ये है कि देखिए, किसी भी चीज़ के फ्यूचर नौजवान होता है, उसके पास विजन होता है, उसके पास सोच होती है, वो नई चीज़ करना चाहता है, वो डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाहता है, वो मॉडर्न पाकिस्तान बनाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि यस, मैं तो हमेशा चाहूँगा, और मैं अपने पार्टी के अंदर भी कोशिश करता हूँ कि नौजवानों और को आगे खवातीन लेकर को भी आऊँ। इसमें अगर आप शामिल। बिल्कुल, और इसके साथ नौजवानों के साथ-साथ तो ख़वातीन के हवाले से तो MKM की पॉलिसी का एक हिस्सा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आज भी देखिए इसी शहर कराची में MKM बल्कि वाहिद पार्टी है कराची के अंदर, कम से कम कह सकते हैं कि जिसने डायरेक्ट सीट पे ख़वातीन के MNA की सीट पे इलेक्शन लड़ाया। आप हमारी देखिए, नसीन जली डिप्टी मेयर कराची की रह चुकी हैं, सेनेटर रह चुकी हैं, और हमारी ख्वाहिश ये होती है, बल्कि अपोजिशन लीडर कराची में भी मैसन असम्बली में हमने राना अंसार भाजी को बनाया। तो हमारे जहाँ जहाँ मौका लगता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि ख़वातीन को एम्पावर किया जाए, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए। और देखिए, मैं समझता हूँ कि आज अगर MKM से बहुत से लोगों की मुखालफत हो सकती है, लेकिन अगर MKM का लाखों का जलसा भी होता है, तो मैं समझता हूँ उस जलसे में अगर एक ख़वातीन भी गुजर जाए तो जलसा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ख़वातीन का एहतराम किया जाता है। तो यस, MKM बिलीव करती है कि ख़वातीन को हर सूरत में बाइख्तियार बना के तमाम, जिसे कहते हैं कि जो मकतबी ज़िंदगी है उसके अंदर उनको शामिल किया जाए। अच्छा अमीन भाई, इसी बात में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। वैसे आपने कहा कि जलसे में लोग आ सकते हैं, देखते हैं, एक्टिविटी को नोट करते हैं, बाकायदा ऑफिस आना चाहें। डोंट यू थिंक ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स दें, उनसे वो आम सवालात हैं उनसे करना चाहते हैं, इससे जो है एक राब्ता भी रहेगा, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो भी ख़त्म की जा सकती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इसको दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। यस, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाना चाहिए, उनके तल्ख़ सवालों का जवाब देना चाहिए, अपने में बर्दाश्त का मादा पैदा करना चाहिए ताकि वो भी सीखे। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि अगर पूरी दुनिया को देखते हैं और पाकिस्तान में भी जो अगर तरक्की हुई है तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुई है। बट ऐसा ही अनफॉर्चुनेटली जब डिक्टेटरशिप थी तो तलबा तंजीम पे पाबंदी लगा दी गई। ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि तलबा तंजीम पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तमाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हर साल इलेक्शन होना चाहिए। अब आप देखिए ना कि अगर जो जितने बड़े नाम हैं ये सब के सब तलबा तंजीम से निकल कर आए हैं। अगर आप हर साल कराची यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, सिंध यूनिवर्सिटी में, पेशावर यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट कोई बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, तो वहाँ से वो सीखता है, लर्न करता है, फिर वो काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, MPA बनता है, MNA बनता है। तो वो एक्सपीरियंस वो काम आता है।
آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری کامیابی کے پیچھے تو مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں ایک کارکن سے نیچے سے اوپر آیا ہوں، کہ جب میں سنتا ہوں ملتا ہوں لوگوں کے ساتھ تو میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں آدھے گھنٹے میں جج کر لیتا ہوں کین کہ آبزرور ہیں. یس، تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ کون ہے. تو ہم اس بات کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم جو ہے فوراً طور پہ پہچان لیتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. جو لوگ ڈائریکٹ اپوائنٹی ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یس، آپ کی بات بالکل درست ہے، نوجوانوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی، میرا خیال ہے، اور ساتھ ساتھ پروونشل گورنمنٹ کو بھی طلبہ تنظیم پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. الیکشن ہو اور وہاں سے پھر جو ہے لیڈرشپ اوپر کی طرف آتی ہے. آپ جن جگہوں سے آپ لوگوں نے پالیٹکس کا آغاز کیا وہیں پہ رہتے ہیں، آپ لوگوں کے گھر نہیں چینج ہوئے، یہ تو ہم بھی اس بات کے گواہ ہیں. لیکن آپ وہ راز نہیں بتانا چاہ رہے جو میں نے آپ سے جاننا چاہا تھا، کہ آپ کو ہمیشہ جیسے اسکرین پہ دیکھتے تھے آپ ویسے ہی نظر آتے، وہ شیئر کریں. اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کمپوز رہنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، لوگوں کی بات سننی ہے، لوگوں کے درمیان رہنا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا، اور اپنے آپ کو مسلسل ایکٹیو رکھنا ہے، ٹیلی فون کال اٹھانے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ایم کیو ایم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام مسلسل کرتے ہیں، تو جس کے بنا پہ ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی رہتی ہے، صحت بھی اچھی رہتی ہے. صحت بہت ضروری ہوتی ہے. ہاں، صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے، اور اس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی مطمئن رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر سائیکل میں دیکھیں گے تو کوئی ہمارے یہاں خالد نقوی چیئرمین صاحب ہیں، میرا خیال ہے 5 دفعہ 6 دفعہ وہ ایم این اے بن چکے ہیں، تیسری دفعہ منسٹر بنے ہیں. اسی طریقے سے اب فاروق ستار ہو یا کوئی بھی ہو، میرا خیال ہے یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو آپ کے عوام کے درمیان میں رہنا بہت ضروری ہے. تو عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، جس طرح سے آپ نے عوام کا ذکر کیا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو تمام پولیٹیشین عوام کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اور تمام لوگوں کے لیے بھی، کہ آپ عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. اب عوام کیا چاہتی ہے؟ پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، سیوریج کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، بالخصوص شہری سندھ میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ان کی نوکری، جہاں آپ جاب کریٹ کر سکتے ہیں جاب کریٹ کریں. اگر ایم کیو ایم کو دیکھیں گے تو چونکہ ایم کیو ایم اپنے عوام کے درمیان میں رہتی ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کے درمیان میں رہتی ہے، اس لیے پچھلے 4 دہائیوں سے کامیابی حاصل کرتی چلی آ رہی ہے. نہیں، اور آپ نے بات بڑی اچھی کی. عوام جو ہے ایکسپیکٹیشن پولیٹیشین سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ ہم خود بھی ایز بینگ اے جرنلسٹ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ کن چیلنجز کا سامنا ہے، آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ مشکلات رہتی ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں. لیکن امین بھائی، ٹو بی ویری آنیسٹ، وی وش یو گڈ لک کہ آپ اسی طرح جو ہے پاکستان کی، کراچی کی عوام کی آواز بنے رہیں، اور اسی طرح سے دکھتے ہیں جو آپ نظر آ رہے ہیں نا اسکرین پہ، ویسے ہی اسی طرح سے ماشاء اللہ سے نظر آئیں. وی وش یو گڈ لک. تھینک یو ویری مچ مونا، تھینک یو. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی سید امین الحق صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میں آج ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی یہ بات جو ہے میرے دل کے بڑی قریب بھی ہے، کہ جس طرح سے یہ نہیں کہ امین بھائی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں، ہم ہمیشہ اپنے سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ لوگوں سے، عوام سے یہ بھی گزارش ہے کہ بہت دفعہ اکثر جو ہے ان مسائل کا، ان شکایت کا ان تک وہ آواز نہیں پہنچتی. اگر وہ ان تک پہنچ جائے تو وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کو جلد سے جلد حل کر لیا جائے. تو پہلی کوشش یہی کی جائے کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ فوراً سے کوئی کمپین وغیرہ سٹارٹ نہ کریں. اپنے مسائل، اپنی جو چیزیں، شکایات ہیں، کوشش کریں جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں، ان تک پہنچائیں، اور پھر جا کے آپ کوئی شکایت، کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگوں کا حق ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.